باب ما جاء في المستحاضة وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا وكيع وعبدة وابو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. قال أبو معاوية في حديثه وقال توضئي لكل صلاة حتى يجي ذلك الوقت. وفي الباب عن أم سلمة. یہ مسئلہ ہے مولانا استحاضہ کا، اور اس کو سمیٹنا ذرا یہ مشکل ہے. استحاضہ هو دم ينفذه رحم امرأة بالغة هو دم ينفذه رحم امرأة بالغة من داء. بالغ خاتون کے رحم سے یہ خون آ جاتا ہے اور کسی بیماری کی وجہ سے فساد مزاج کا مسئلہ ہے یا کوئی رگ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ کٹ جاتی ہے اور اس سے یہ ہے کہ خون بہتا ہے، مختلف اس کے یہ ہے کہ اسباب ہے. تو اس کے احکام کیا ہے؟ استحاضہ کا جو خون آتا ہے، میں نے عرض کیا کہ اس میں حدیث میں یہ ہے کہ جی دم عرق، یہ رگ کا خون ہے، اور بعض روایت میں کہ فساد مزاج ہے، فساد مزاج کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے. تو دونوں میں کوئی منافات نہیں ہے. ایک اسباب کے کئی مسببات ہے، ایک مسبب کے کئی اسباب ہوتے ہیں. تو رگ کا پھٹ جانا اور رگ سے خون کا آنا یا فساد مزاج، یا فرماتے کہ شیطان ایڑی مار دیتا ہے اس قسم کے خواتین کو، اور اس سے یہ کہ خون جاری ہو جاتا ہے. اللہ ہی جانے اس کی ایڑی مارنے کی کیا صورت ہے. ایک معنی اس کے حقیقی معنی پر محمول ہے، اور دوسرا معنی محدثین یہ کرتے انما ذالک رکضۃ من الشیطان. آدمی جب خوش ہو جاتا ہے تو ایڑی لگا کر کے بھاگ جاتا ہے اور دوڑ لگاتا ہے. تو ایڑی لگانے کا مطلب یہ ہے کہ دوڑ لگانا. تو شیطان خوش ہو جاتا ہے کہ اس کو میں نے وسوسے کے اندر، بیماری کے اندر مبتلا کر دیا، اب اس کی نمازیں بھی رہ گئیں اور روزے بھی اس کے رہ جائیں گے. تو اس میں گویا کہ وہ ایڑی لگاتا ہے، یہ عبارت ہے اور کنایہ ہے اس کی خوشی سے. یہ ایک مسئلہ ہو گیا کہ استحاضہ کے سبب کئی ہو سکتے ہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن خواتین کو استحاضہ کا عارضہ لاحق ہوا ہے وہ تقریباً 11 خواتین ہیں. زینب بنت ابی حبیش اور زینب بنت جاش، اور زینب بنت، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ایک زینب مطلق ہے اور ایک زینب بنت اللہ آپ کا غیلان ہے. یہ 3 زینب ہیں، اور ایک فاطمہ ہے، فاطمہ، حمنہ، ام حبیبہ، سہلہ، سودا، بادیہ بنت غیلان، اسماء اخت میمونہ. 3 زینب، حمنہ، فاطمہ، ام حبیبہ، سہلہ، سودا، اسماء اخت میمونہ، اسماء بنت حارثیہ، بادیہ بنت غیلان. یہ 11 عورتیں ہیں مولانا. حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان خواتین کو زیادہ تر یہ عارضہ پیش آیا ہے، اور انہوں نے مسئلہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ خاتون کو جب یہ عارضہ استحاضہ کا لاحق ہو جائے تو اس کے احکام کیا ہے. احکام کے لیے تمہید کے طور پر پہلا مسئلہ تو آپ کو حیض کا معلوم ہوگا کہ حیض کے علاوہ جو خون آئے گا وہ استحاضہ. تو حیض کا مسئلہ فقہ کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہے. ہمارے حنفیہ کے مذہب کے مطابق حیض میں اقل الحیض وہ 3 ایام ہے، وہ اکثر ہو 10 ایام، اکثر 10 ایام ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں وہ اقل مدت حیض وہ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، یومن، 1 دن. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے 1-2 منٹ اور 1-2 قطرہ بھی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ اس میں حیض آ سکتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا مختلف روایتیں ہیں. ایک روایت امام شافعی کی طرح ہے اور دوسری روایت امام مالک کی طرح. تو حیض میں حنفیہ کے ہاں 3 دن اقل ہے
اور زیادہ زیادہ یہ ہے کہ 10 دن ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اقل مدت حیض وہ 1 دن ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں وہ 1-2 منٹ بھی ہو سکتا ہے، 1-2 قطرہ بھی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ہو سکتے ہیں۔ امام احمد امام مالک کے ساتھ بھی ہے، امام شافعی کے ساتھ بھی ہے، لیکن ان حضرات کے ہاں جمہور کے ہاں اکثر مدت حیض کیا ہے؟ اکثر مدت حیض ان کے ہاں 15 ہے۔ اکثر مدت حیض ان کے ہاں یہ ہے کہ 15 ہے۔ اس کے علاوہ اب یہ ہے کہ باقی جو خون آئے گا وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ استحاضہ ہی کا خون آگا۔ اب استحاضہ اور مستحاضہ کے احکام کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ ایک خاتون مبتدیہ جیسے وہ بالغ ہو گئی، بالغ ہوتے ہی اس کو خون جاری ہو گیا، بالغ ہوتے ہی اس کو خون جاری ہو گیا، مسلسل خون آ رہا ہے، تو اس میں سے حیض 10 دن حنفیہ کہتے کہ حیض کے شمار کریں گے، اور 10 دن کے انقطاع اور ختم ہونے پر یہ تغتسل مرتن واحدتن، ایک مرتبہ غسل کرے گی، ثم تتوضأ لوقت کل صلاۃ، لوقت کل صلاۃ، ہر نماز کی وقت کے لیے وضو بنائے گی۔ مبتدیہ جیسے بالغ ہو گئی، بالغ ہو کر کے اس کو خون شروع ہو گیا، بالغ ہو گئی اور اللہ آپ کو بھلا کرے خون اس کو شروع ہو گیا، تو 10 دن تو میں نے عرض کیا کہ حیض کے شمار ہوں گے، اور 10 دن کے انقطاع پر اور ختم پر ایک مرتبہ غسل کرے گی، اور ثم تتوضأ لوقت کل صلاۃ، لوقت ظہر کا وقت آ گیا اس کے لیے وضو بنائے گی، اور اس میں جتنی بھی نمازیں قضا نمازیں پڑھے، نوافل پڑھے، ذکر و اذکار کریں، لیکن ظہر کا وقت جیسے ہی نکلے گا آٹومیٹک طور پر اس کا یہ ہے کہ وضو ٹوٹ جائے گا، عصر کے لیے مستقل وضو، پھر عصر کا وقت نکل گیا مغرب کے لیے مستقل وضو۔ یہ مبتدیہ ہے کہ ہر مہینے کے 10 دن اللہ آپ کا بھلا کرے اس کے حیض کے شمار ہوں گے، اس کے بعد ایک مرتبہ غسل کرے گی، پھر تتوضأ لوقت کل صلاۃ، یہ مبتدیہ ہے۔ دوسری قسم ہے معتادہ۔ معتادہ یہ ہے کہ جیسے بالغ ہو گئی اور مہینے کے ابتدا میں اللہ آپ کا بھلا کرے 6 دن اس کو یہ ہے کہ حیض آ گیا، اگلے مہینے میں پھر اگلے مہینے میں 6 میں اگلے مہینے میں اس طریقے ورچ، تو عادت اس کی مقرر ہو گئی 3-4 مہینے پہ مسلسل 6 دن یا 7 دن عادت اس کی مقرر ہو گئی۔ اس کے بعد پھر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ مستقل اس کو خون شروع ہو گیا۔ اب جب کہ مستقل خون شروع ہو گیا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تعمل بما اعتادت، جو اس نے عادت اپنی مقرر کی 6 دن کی یا 7 دن کی، اس پر عمل کرے گی، مانا 6 دن اپنے پورے کر کے حیض کے یا 7 دن، اور اس کے انقطاع پر ایک مرتبہ غسل کرے گی، پھر اس کے بعد اسی طرح تتوضأ لوقت کل صلاۃ، تتوضأ لوقت کل صلاۃ، تتوضأ لوقت کل صلاۃ۔ کچھ بڑا پڑ گیا؟ یہ معتادہ ہے، تعمل بما اعتادت، یہ اپنے عادت پر حیض کے 7 دن ہے یا 6 دن ہے اس پر عمل کر کے اس کے بعد ایک مرتبہ غسل کر کے پھر وضو بنائیں۔ تیسری قسم کی خاتون متحیرہ، عادت اس کی مقرر تو تھی لیکن یہ کہ وہ اپنی عادت بھول گئی، اب مسلسل اس کو خون آ رہا ہے، عادت بھول گئی، یہ متحیرہ ہے، خود بھی حیران ہے، یہ محیرہ ہے، علماء کو بھی حیران کر دیا، یہ ضالہ بھٹک گئی، یہ مضلہ بھٹکانے والی، یہ ناسیہ بھول گئی، یہ منسیہ علماء کو بھی بھلا رہی ہے، یہ خطرناک ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ متحیرہ جو حیران ہے اس کو اپنی عادت کا پتہ نہیں ہے، سمجھے؟ اب یہ دیکھیں گے کہ حل تستطیع ان تتحرى، کیا یہ تحری کر سکتی ہے؟ تحری کی گنجائش اس میں ہے، تحری معنی یہ ہے کہ جی یہ ظن غالب یہ قائم کر سکتی ہے کہ ہر مہینے کے 6 دن مجھے حیض آتے تھے، ہر مہینے کے ابتدائی 6 دن مجھے حیض آتا تھا، سمجھے؟ اب یہ کرے گی کہ جب تحری قائم کر سکتی ہے، ظن غالب قائم کر سکتی ہے، تو اپنی تحری کے مطابق 6 دن اور 7 دن یہ اس کے پورا ہونے کے بعد تغتسل مرتن واحدتن، ایک مرتبہ غسل کرے گی، پھر تتوضأ لوقت کل صلاۃ، تتوضأ لوقت کل صلاۃ، تتوضأ لوقت کل صلاۃ۔ آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں؟ یہ متحیرہ متحریہ ہے، بولو متحیرہ تو ہے لیکن متحریہ ہے، تحری بھی کر سکتی ہے، اور اگر تحری قائم نہیں کر سکتی، خیال کر لینا، اور اگر یہ تحری ظن غالب قائم نہیں کر سکتی تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ کیا اس کو عشرات ثلاثہ میں سے کوئی عشرہ یاد ہے نہیں ہے،
پہلے عشرے کے اندر حیض آتا تھا اتنا تو ہے، یا دوسرے عشرے میں مہینے کے، یا تیسرے عشرے میں، عشرات ثلاثہ میں سے کسی ایک کو متعین کر سکتی ہے؟ جی ہاں۔ یہ معلوم نہیں ہے کہ 6 دن ہے، 7 دن ہے، 10 دن ہے، کتنا ہے، لیکن پہلے عشرے کے اندر حیض آتا تھا اتنا متعین کر سکتی ہے۔ تو یہ کرے گی کہ پہلے عشرے کے 3 دن تو طے شدہ ہے، اقل مدت حیض وہ یقینی ہے، 3 دن تو کچھ نہیں کرے گی۔ اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ چوتھے دن میرا حیض ختم ہو گیا تھا اور میں طہر میں داخل ہو گئی تھی، اس میں تغتسل لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے غسل کرے گی۔ ہو سکتا ہے کہ 5واں دن، ہو سکتا ہے کہ 6واں دن، ہو سکتا ہے کہ 7واں دن، سمجھ رہی ہوں، مثلا 10 دن تک، اور 10 دن سے زیادہ ظاہر ہے کہ حیض ہوتا ہی نہیں۔ تو جن دنوں میں ان کو یہ ہے کہ یہ گمان ہے کہ یہ ان دنوں میں میں حیض سے نکل کر کے استحاضہ میں داخل ہو گئی تھی، تو ان میں تو غسل کرے گی۔ اس کے بعد اسی طرح تتوضؤ لوقت کل صلاۃ، تتوضؤ لوقت کل صلاۃ۔ اللہ کے بندوں کچھ بھلا پڑھ رہا ہے، جبکہ یہ عشرات، اللہ آپ کو بھلا کریے، کہ ثلاثہ میں سے کسی ایک کو متعین کر سکتی، اور اگر متحیرہ ہے اور تحری بھی نہیں کر سکتی، عشرات ثلاثہ میں سے کسی کو متعین بھی نہیں کر سکتی، تو پھر خدا ہی حافظ ہے، تغتسل لکل صلاۃ، تغتسل لکل صلاۃ، تغتسل لکل صلاۃ۔ لیکن اس میں تباہی ہے اس کے لیے، ٹھنڈے ملکوں کے اندر وہ کس طرح تغتسل لکل صلاۃ، اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ حل ہی واقفۃ ام لا، کیا کچھ وقفہ کر سکتی ہے، مانا 10 منٹ 15 منٹ کے لیے، اللہ آپ کا بھلا کریے، کہ کیا ہے اس کا سلسلہ وہ رک سکتا ہے، تو پھر یہ کرے گی۔ اگر وقفہ ہو سکتا ہے اس کا، تو پھر یہ کرے کہ نماز ظہر کے آخر میں جلدی جلدی غسل کر کے، پھر یہ کہ اللہ آپ کو اگر ظہر بھی پڑے گی، ادھر ظہر کے آخر ہے، اور جیسے ظہر سے فارغ ہو گئی ادھر عصر کی ابتدا عصر پڑھ لے۔ اذا کانت واقفۃ، جب اس کا وقفہ ہوتا ہے، جب اس کا یہ کہ وقفہ ہوتا ہے، تو پھر یہ کہ تجمع بین الصلاتین بغسل واحد، یعنی ایک غسل سے 2 نمازوں کو جمع کرے گی۔ اور اگر یہ کہ واقفہ نہیں ہے، مسلسل قطرے پر قطرے، قطرے پر قطرے مسلسل خون آ رہا ہے، تو پھر تغتسل اسی طرح غسل کرے، لیکن اس کا متحمل ہو، اور اگر متحمل نہیں ہے تو پھر سلسلہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ تیمم سے بھی یہ ہے کہ کام چل سکتا ہے۔ اڑے کچھ بھلا پڑھا مولانا، یہ ہے کہ وضو سے، یہ اس کا سلسلہ ہو گیا مولانا۔ عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اور رافضیہ کے ہاں تو تغتسل لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے مستقل اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ وضو بنائے گی۔ یہ تفصیل جو تھی اللہ آپ کا بھلا کرے، مبتدیہ وہ 10 دن حیض شمار کرے، اور اس کے بعد پھر یہ کہ ایک مرتبہ غسل کرے، پھر ہر نماز کے لیے وضو بنائے۔ معتادہ اپنی عادت پر عمل کرے، عادت پوری ہو گئی 8 دن کی 7 دن کی، تو ایک مرتبہ غسل کرے، پھر ہر نماز کے لیے وضو کرے۔ متحیرہ تحری اگر کر سکتی ہے تو ظن غالب قائم کر کے 6 دن یا 7 دن کے حیض، اس پر پھر یہ کہ یہ غسل کرے ایک مرتبہ، اور پھر اس کے بعد تتوضؤ لکل صلاۃ تحری کر سکتی ہے۔ اور اگر تحری نہیں کر سکتی تو عشرات ثلاثہ میں سے کوئی اگر اس کو یاد ہے، 3 دن مثلا عشرہ اولیٰ کے اندر حیض آتا تھا، وہ 3 دن تو پکی ٹھکی بات ہے کہ وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ حیض کے ہے، اور اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ 4تھا دن یا 5واں دن ہو سکتا ہے کہ آج میں طہر میں داخل ہو رہی ہوں، ان دنوں میں غسل کرے گی، اور اس کے بعد 10 دن کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے آگے جا کر کے پھر کیا کرے گی، مستقل تتوضؤ لوقت کل صلاۃ، یہ اس وقت جب عشرات ثلاثہ سے متعین کر سکتی، اور اگر عشرات ثلاثہ میں سے کسی کو متعین نہیں کر سکتی تو پھر یہ کہ دیکھا جائے گا کہ حل ہی واقفۃ، اگر وقفہ ہے اس کا مستقل اللہ آپ کا بھلا کریے کہ خون آ رہا ہے، لیکن وقفہ ہوتا ہے تو تجمع الصلاتین بغسل واحد، 2 نمازوں کو جمع بین الصلاتین بغسل واحد کرے گی۔ اس وقت خلاصہ درمیان میں کچھ اعتراضات آ جائیں گے، اور اگر یہ کہ واقفہ نہیں ہے تو پھر تغتسل لکل صلاۃ، تغتسل لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے غسل کریں۔ یہ مسئلہ ہو گیا مولانا حنفیہ کے مسلک کے مطابق۔ جمہور کے مسلک کے مطابق جمہور حضرات فرماتے ہیں کہ اولاً تمیز بالالوان، الوان سے، رنگوں سے وہ تمیز کرے گی۔ معنی کیا ہے کہ خون آ رہا ہے لیکن سرخ قسم کا خون ہے، گاڑھا سرخ ہے یا کالا ہے، یہ طے شدہ ہے ان کے ہاں، یہ حیض کے شمار ہوں گے۔ اور اگر مٹیالہ رنگ ہے یا یہ ہے کہ پیلا قسم کا رنگ ہے
تو پھر یہ استحاضہ کے شمار ہوں گے۔ یہ اما اذا یعنی قدرت، اما اذا استطاعت، جب کہ اس کی طاقت ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے وہ فرق کر سکتی ہے، اس سے تمییز بالالوان کر سکتی ہے کہ رنگوں کے ذریعے سے، اور اگر تمییز بالالوان نہیں کر سکتی تو ائمہ ثلاثہ بھی عاجز آ گئے، وہ کہتے پھر اسی تفصیل کے مطابق عمل ہوگا جو حنفیہ کہتے ہیں۔ اللہ کے بندو کچھ پہلے پڑھا یہ ہو گیا، باقی چھوٹی موٹی باتیں اس درمیان میں کچھ آ جائیں گے اور بھی۔ باب ما جاء في المستحاضة وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا بكون وأبدة وأبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاطمہ بنت ابی حبیش حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی، فقالت یا رسول اللہ انی امرأۃ استحاض، مجھے یہ ہمیشہ اس کو مجہول پڑھیں گے، استحیض نہیں پڑھیں گے، استحاض، مجھے استحاضہ کا خون ہمیشہ سے آتا رہتا، فلا اطہر، میں پاک نہیں ہو سکتی، افا ادع الصلاۃ، کیا میں نماز کو ترک کر سکتی ہوں استحاضہ کے دوران؟ قال لا انما ذلك عرق، انما ذلك عرق نہیں، دم و عرق، فرماتا ہے کہ یہ مضاف محذوف ہے، یہ رگ کا خون ہے، ولیست بالحیضۃ، یہ حیض نہیں ہے، فاذا اقبلت حیضتک، جب آپ کی حیض سامنے آ جائے، شروع ہو جائے اس کا زمانہ، فدع الصلاۃ فیہا، حیض کے دنوں میں نماز کو ترک کر دو، واذا ادبرت، اور جب یہ کہ حیض وہ پشت پھیر کر کے چلا جائے، مانا زمانہ اس کا ختم ہو جائے، فاغسلی عنک الدم، خون یہ کہ دھو ڈالو، غسل بھی اسی میں آ گیا، خون دھو ڈالو، کپڑوں پر لگی ہے، اور غسل بھی کرو، وصلی، پھر یہ کہ نماز یہ کہ پڑھ لو۔ یہ خاتون اقبال اور ادبار کی خیال کر لینا، اقبال اور ادبار کی جتنی روایتیں زیادہ تر یہ کمزور بھی ہے سندن، لیکن تاہم اقبال اور ادبار کو ائمہ ثلاثہ تمییز بالالوان پر محمول کرتے ہیں، ہمارے ہاں اس سے معتادہ مراد ہے۔ فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكَ، جب آپ کے حیض سامنے آ جائے، یعنی آپ فرق کر سکتی ہیں، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكَ فَدَعِ الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي۔ قال ابو معاویہ، یہاں پر راوی اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ تین اساتذہ تھے امام ترمذی کے، یہ حناد اور نہیں، اس کے بعد پھر استاد الاستاد وکی اور عبدہ اور ابو معاویہ کے الفاظ میں کچھ ہے۔ قال ابو معاویہ فی حدیثی وقال توضئی لکل صلاۃ حتی یجیء ذلک الوقت، آپ ہر نماز کے لیے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ وضو بنائیں، ہر نماز کے لیے کہ وضو بنائیں، حتی یجیء ذلک الوقت، ظاہر ہے کہ ایک مرتبہ غسل کرے گی، اس کے بعد یہ کہ اگر معتاد ہے ہر نماز کے لیے وضو، حتی یجیء ذلک الوقت، ذلک المعنی وقت حیضتک الاخری، یہاں تک کہ دوسرا حیض جب تک یہ ہے کہ نہ ہے۔ وفی الباب عن ام سلمۃ قال ابو عیسیٰ حدیث عائشہ حدیث حسن صحیح وهو قول غیر واحد من من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین وبه يقول سفیان الثوری ومالک وابن المبارک والشافعی، ان کا مذہب یہ کہ ان المستحاضۃ اذا جاوزت ایام اقرائها، جب اپنے یہاں قروء سے مراد حیض بالاتفاق، حیض والے دنوں سے تجاوز کرے، اغتسلت، غسل کرے گی، وتوضأت لکل صلاۃ، ان کا مذہب یہی ہے امام شافعی کا، لکل صلاۃ، ظہر کی نماز کے لیے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ وضو بنائیں گی، اور وضو بنا کر کے اس کے تابع نفلیں پڑھیں گی، اور اب اگر یہ کہ کوئی قضا نماز دوسری فرض نماز یہاں پڑھنا چاہ رہی ہے اس کے لیے الگ وضو بنائے گی۔ حنفی کے ہاں وتوضأت لکل صلاۃ نہیں ہے، لوقت کل صلاۃ نہیں، کچھ پہلے پڑھ کے مولانا خیال کر لینا۔ باب ما جاء ان المستحاضۃ تتوضأ لكل صلاۃ، اب وہاں حدیث میں آگے اب ترجمہ الباب قائم کیا اس کے لیے مستقل، ان المستحاضۃ تتوضأ لكل صلاۃ، ان کا مذہب یہی ہے لكل صلاۃ۔ میں نے عرض کیا کہ یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز اور اس کے تابع نوافل بھی پڑھ لیں گے، باقی مسئلہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ دوسری نماز اس کے لیے الگ یہ ہے کہ وضو بنانا پڑے گا، حنفیہ کے مسئلہ کے مطابق وقت کے لیے ہوگا۔ باب ما جاء ان المستحاضۃ تتوضأ لكل صلاۃ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا شريك عن ابي اليقظان عن عدي بن ثابت عن ابي عن جده، یہ عدی بن ثابت عن ابي عن جده یہ سند ضعیف ہے، اس کو ذرا یاد رکھ لینا۔ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه قال في المستحاضة تدع الصلاة ایام اقرائها، مستحاضہ اللہ آپ کا بھلا کرے اپنے حیض کے دنوں میں نماز کو ترک کرے گی، حیض کے وہ دن التی کانت تحیض فیہا جس میں ان کو حیض آیا کرتا تھا، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة، پھر اس کے بعد یہ کہ غسل کرے گی، وتتوضأ عند كل صلاة، ہر نماز کے وقت یہ ہے کہ پھر مستقل اس کے بعد نماز کے لیے یا نماز کے وقت کے لیے وضو بنائے گی، وتصوم، روزہ بھی رکھے گی، استحاضہ مانع یعنی صلاۃ بھی نہیں ہے، صوم بھی نہیں ہے، وتصلی، نماز بھی پڑھے گی،
وبه قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا شريك نحوه بمعنى قال ابو سعد حدیث قد تفرد به شريك عن ابي اليقظان، شریک راوی آ گیا، یہ متفرد ہے ابو الیقظان سے نقل کرنے میں۔